مکہ شریف میں ایک بڑے عالم دین تھے، ان کا نام تھا علامہ علوی مالکی، ان کے والد کا نام علامہ عباس مالکی تھا۔ اور ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر حضور کی میلاد سن رہے تھے۔ علامہ عباس مالکی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا قریب 6 گھنٹے سے کھڑے ہو کر حضور کی میلاد سن رہا تھا۔ باقی جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر کے حضور کی محفل سن رہے تھے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میرے بھائی سب 6 گھنٹے سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو 6 گھنٹے سے کھڑے ہو کے سنتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل خواب میں دیکھی، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول کی آمد ہوئی تو سارے لوگ سرکار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مناسب نہ سمجھا تو میری طرف اللہ کے رسول نے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ جو محمد کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا زمانہ اس کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، جو محمد کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا زمانہ اس کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ یار اتنی بڑی محفل کا حصہ آپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس محفل نور میں آتا ہے اللہ اسے بلند فرماتا ہے۔ میں تو اپنی نظامت کے حوالے سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جسے میرا مولا اٹھاتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جسے گراتا ہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یار اس نے ابو الحکم کو گرایا تو ابو جہل بنا دیا، بلال کو اٹھایا تو عاشقوں کا امام بنا دیا، اس نے پرتھوی راج چوہان کو گرایا تو بھکاریوں سے بدتر بنا دیا، معین الدین کو اٹھایا تو ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ اور بہار اور سیوان کی یہ زمین اگر سنیت کے حوالے سے مشہور ہے تو کھل کے کہہ دوں کہ اس نے اشرف علی تھانوی کو گرایا تو تھانہ بھون بھیج دیا، اور بریلی کے امام کو اٹھایا تو ان کا سلام گھر گھر پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، تاجدار مدینہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس نے اشرف علی تھانوی کو گرایا تو تھانہ بھون بھیج دیا، بریلی کے امام کو اٹھایا تو ان کا سلام گھر گھر پہنچا۔ قریب 12 سال ہو گئے نظامت کرتے ہوئے میں اپنے بھائی محترم اعجاز صاحب اللہ سے حکم لے کر نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ہندوستان کے بڑے مشہور و معروف نعت خواں یہاں موجود ہیں، محترم ضیاء یزدانی صاحب اللہ بہرائی شریف، جن کو سننے کے لیے لوگ میلوں سفر کرتے ہیں، وہ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس ان کی محبتیں لے کر اور اپنی جماعت کے علماء کی دعائیں لے کر ایک دو شعر نعت کے پڑھتا ہوں۔ باقی میں اچھی طرح جانتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کسی کالج اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں بھی ایک ادارے کا فارغ ہوں، اعدادیہ سے لے کر سامنہ تک میں نے بھی آپ جیسے نیک لوگوں کے ہاتھ پاؤں دبائے ہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ زید نے بکر کو کیوں مارا ہے، چاہے اسے جملہ فعلیہ بناؤ یا اسمیہ، مارا اسی نے۔ بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بہت سارے شعر ہندوستان میں پڑھے گئے، میں یہاں سے اپنی نظامت کی شروعات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سیوان میں رہنے والے آخر کتنا بولتے ہیں۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک آدمی کی دعائیں چاہتا ہوں، بس اتنی بھیڑ ہے ماشاءاللہ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے شہر کے محترم جاوید صدیقی کے شعر کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سیوان کی زمین پر ان کے اشعار کا استقبال لوگ کیسے کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی آپ کی محبتیں ملتی رہیں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کمزور آواز تھوڑی دیر کے لیے ایک طاقتور آواز بن جائے۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہندوستان بھر کی محفلوں میں لوگ نعت کے شعر کو سن کر کم بولتے ہیں، یار وہ اپنے پیروں کی شان میں شعر سن کر بلیوں اچھلتے ہیں، لیکن سیوان والوں آج آپ کو اپنے نبی کے نام پر بولنا ہے جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو قائم کیا۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، جبریل شہیدی کا سفر دیکھ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ کس سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، جبریل شہیدی کا سفر دیکھ رہے ہیں، اور سرکار کی پلکوں کا جھپکنا تو نہیں ہے، قرآن میں جو زیر زبر دیکھ رہے ہیں۔ کس سرکار کی پلکوں کا جھپکنا تو نہیں ہے، قرآن میں جو زیر زبر دیکھ رہے ہیں، قرآن میں جو زیر زبر دیکھ رہے ہیں۔
یا تو مائک کی آواز بہت زیادہ فاسٹ ہے یا تو میں بہت جلدی آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اور دقت محسوس ہو رہی ہے کہ سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس محفل میں بیٹھے ہیں آپ تو آپ کو کھل کے کہنا ہے کہ کانٹوں کی رکاوٹ سے کلی بھی نہیں رکتی، صیاد سے پھولوں کی خوشی بھی نہیں رکتی، کیا روکو گے تم ذکر حسین ابن علی کو؟ ابے تم سے تو ایک اصغر کی ہنسی کی ہنسی بھی نہیں رکتی۔ میں اس کا آخری شعر پڑھتا ہوں۔ میرے حضور کے گنبد خضرا کے ٹھیک سامنے دو کھجور کے درخت تھے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر میں تشریح کروں گا تو شعر اللہ اللہ اللہ۔ دو کھجور کے درخت تھے پہلے کے دور میں، بات وہی ہے کہ سدرا پہ سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، جبریل شہیدی کا سفر دیکھ رہے ہیں، سرکار کی پلکوں کا جھپکنا تو نہیں ہے، قرآن میں جو زیر زبر دیکھ رہے ہیں، اور لگتا ہے فرشتے ہیں کھڑے شہر نبی میں جو آپ کھجوروں کے شجر واہ واہ واہ، کھڑے شہر نبی میں سبحان اللہ سبحان جو اللہ، آپ کھجوروں کے شجر دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ جو آپ کھجوروں کے شجر دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، لگتا ہے فرشتے ہیں کھڑے شہر نبی میں واہ واہ واہ، جو آپ کھجوروں کے شجر دیکھ رہے ہیں۔ وہ عطردان سا لہجہ رچاؤ ایسا تھا، واہ واہ واہ، دلوں کو کھینچ ہی لیتا کھچاؤ ایسا تھا، فلک کے چاند ستارے بھی ہو گئے نیلام، درے رسول کے ذروں کا بھاؤ ایسا واہ واہ، سبحان اللہ، کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے، بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر درے رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے، کہ بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر درے رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے۔ خطیب اعظم شہزادے سرکار مخدوم سمنا حضور سید راشد مکی میاں صاحب اللہ نے ایک شعر کی طرف اشارہ کیا، ضیاء بھائی کو بار بار اسی شعر کو پڑھنا پڑا، میں ایک شعر پڑھتا ہوں بس تھوڑی سی آواز کو، کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے۔ یار اتنے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں بدر الاسلام گیلانی نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو سیدوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے وقت کا یزید بن جاتا ہے، اور جو سیدوں سے ہار جاتا ہے وہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہوتا ہے۔ تو ضیاء بھائی کی محبتیں لے کر ایک شعر پڑھتا ہوں، حضرت نے بار بار اسی شعر کی طرف اشارہ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں ایک شعر پڑھ دوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے، کہ خدا رسول کی سبحان اللہ سبحان اللہ کا شکر ہے کہ حضرت تشریف فرمائیں، کرم فرمائیں گے۔ آپ جیسے نیک لوگ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سب کی نیا پار لگ جائے۔ یار سب جانتے ہیں، پوری جنگ کربلا سب جانتے ہیں کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ یار میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مخدومہ ماشاءاللہ حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ سرکار امام حسین کی بہن ہے، نام ہے مخدومہ زینب، جب یزید کے دربار میں تشریف لے گئیں تو یزید سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتی ہے کہ یزید تو میرے بھائی حسین کے لیے اس زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کی آواز آئی تو مخدومہ زینب نے ارشاد فرمایا کہ یزید یہ بتا، اذان کی اس آواز میں تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ میرے؟ یار ڈنکے کی چوٹ پر اسی سیوان میں بیٹھ کر کے کہو آپ کہ ستم کے شہر میں طوفان بن کے آئی ہے، یہ دین حق کی نگہبان بن کے آئی ہے، یزید تو یہ سمجھتا ہے قید ہے زینب، یہ شہر شام میں سلطان بن کے آئی ہے، یزید تو یہ سمجھتا ہے قید ہے زینب، یہ شہر شام میں سلطان بن کے آئی ہے۔ حضرت کو بہت جلدی آپ کے حوالے کرنا ہے، نظامت تو انشاءاللہ کبھی اور کی جائے گی۔ میں آخری شعر پڑھتا ہوں کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اتنی بڑی بارگاہ سے حضرت تشریف لائے ہیں، پوری دنیا میں سرکار مخدوم سمنا کے فیض و برکات کو تقسیم کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟
پوری دنیا میں سرکار مخدوم سمنا کے فیض و برکات کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کبھی کہا تھا کہ زندگی کا درد ہے دریا دلی تھامے ہوئے، مفلسی ہے دامن شاہنشہی تھامے ہوئے، شہر کی رنگینیوں میں کھو گئے ہوشیار سب، اور دیوانے ہیں طیبہ کی گلی تھامے ہوئے، اور گر کے مر جاؤ گے تم لیکن گرا سکتے نہیں، ابے میرے اشرف کی ولایت ہے علی تھامے ہوئے، کہ گر کے مر جاؤ گے تم لیکن گرا سکتے نہیں، میرے اشرف کی ولایت ہے علی تھامے ہوئے، کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے۔ حضرت نے کرم فرمایا کہ مجھے جنت کی خواہش اس لیے بھی ہے کہ اس میں حسین و حسن رہتے ہیں، کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے۔ اب جن کو ان کے گھر والوں سے محبت ہے ان کی آواز یہاں تک آئے گی انشاءاللہ۔ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے، بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر در رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے۔ اگر ہے خواہش جنت تو باادب ہو جا، کہ راستے میں نبی کا گھرانا پڑتا ہے۔ اگر ہے خواہش جنت تو باادب ہو جا، کہ راستے میں نبی کا گھرانا پڑتا ہے، کہ راستے میں نبی کا گھرانا پڑتا ہے۔ حضرات آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، آپ جیسے نیک لوگ یہاں موجود ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک سرکار امام حسین سے محبت کرنے والے موجود ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں شہزادہ سرکار مخدوم سمنا خطیب اعظم جن کی تقریر پوری دنیا سماعت کرتی ہے، حضور شاہ علامہ سید راشد مکی میاں شاہ صاحب اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر! ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور کھل کے کہیں، ایمان کے بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دو، تم کیا ہو ذرا وقت کے سورج کو بتا دو، جس پیڑ سے ناموس رسالت کو ہو خطرہ اس پیڑ کی ہر شاخ کو دنیا سے مٹا دو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلی حضرت جلسہ دستار بندی اولاد رسول اولاد مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے، دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے، کہ دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے۔ حضور خطیب اعظم نے جو آخری بات کی ہے سرکار غریب نواز کے حوالے سے، آج سروے کے نام پر ہماری خانقاہوں کو ہماری مسجدوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں ایک آخری شعر پڑھتا ہوں، آپ کا دل کہے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے بس، کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے، دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے، کوئی گورنر ہو یا وزیر اعظم ہو اب ایک خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے، کہ کوئی گورنر ہو یا وزیر اعظم ہو خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے، خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے۔ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ اللہ سلامت رکھے، اور اس بارگاہ نور میں اللہ ہمارے دلوں کو جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکبر بادشاہ نے جس دہلیز پر اپنے دامن کو بچھا کر کے بھیک مانگی تھی، شاید تبھی کسی نے کہا تھا کہ کڑکتی دھوپ میں چل کر وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے، میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے۔ تو سرکار غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ لوگ کامیاب ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ کہو لبیک یا رسول اللہ، خطیب کہتا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بڑی دنیا دیکھی ہے میں نے، قریب 12 سال ہو گئے مجھے نظامت کرتے ہوئے، اور میرے بہت سارے شعر ہیں جو ہندوستان بھر کی محفلوں میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ جیسے نیک لوگوں کے درمیان ایک بات کہتا ہوں بس، اعلیٰ حضرت سرکار کے مرید اور خلیفہ محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد، وہ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو کہتے کہو لبیک یا رسول اللہ، پھر کسی محفل نور میں جاتے پھر کہتے کہو لبیک یا رسول اللہ۔ ان سے ایک دن ایک آدمی نے کہا حضور اتنا لبیک یا رسول اللہ کیوں کہلواتے ہیں؟ تو محدث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں یاد کیا ہے،
اب جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی مدینے والے کو پکارتے رہیں گے۔ یار یہ سیوان بہار کی زمین ہے، اللہ کا شکر ہے سنیت کے حوالے سے، رضویات کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر آپ کہیں تو حضور غریب نواز کے حوالے سے ایک دو شعر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضور قاضی شہر سیوان کی موجودگی ہے، اللہ حضرت کو سلامت رکھے۔ ایک دو شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں آپ۔ کن نگاہوں میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوا۔ اعجاز بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ سروے کے نام پر جو سرکار غریب نواز کی درگاہ کی کھدائی کی لوگ بات کرتے ہیں، یار جن کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو تقریباً 850 سال پہلے لوگ نہیں اٹھا پائے، وہ وہاں کی اینٹ پتھر کو اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں کہ لاکھ کوشش ہوئی بدنام نہیں کر پایا، ایک درویش کو گمنام نہیں کر پایا، اور خواجہ ہند کے دربار ہٹانے والوں پرتھوی راج بھی یہ کام نہیں کر پایا۔ ایک مفہوم ہے، اور یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مائک کی آواز یا تو بہت فاسٹ ہے یا تو مائک بہت زیادہ گونج رہا ہے چاروں طرف سے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن جہاں جہاں سے مجھے شعر یاد آئیں گے انشاءاللہ میں اسے پڑھ دوں گا۔ کن نگاہوں میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا۔ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو تھوڑی سی میری آواز بلند ہو جائے بس۔ وہ بہاؤالدین نقشبندی تھے، حکومت کی طرف سے جلاد تھے، ایک مجرم کو قتل کرنے کے لیے لوگ ان کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ بہاؤالدین نقشبندی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ تلوار کا وار کیا تو اس کی گردن اس کے جسم سے الگ نہ ہوئی۔ پھر بہاؤالدین نقشبندی ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے دوسری مرتبہ تلوار کا وار کیا تو وہ کسی کا نام لے رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی جب میں تلوار سے وار کرتا ہوں تو کس کا نام لیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہاؤالدین جب تلوار سے وار کرتے ہو تو میں اپنے پیر سید امیر کلال کا نام لیتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ تیری تلوار میرے جسم سے میری گردن کو الگ نہیں کر پا رہی ہے۔ تو بہاؤالدین نقشبندی تلوار پھینک کے کہتے ہیں اے میرے مولا، جب ایک اللہ کے ولی کا نام لینے سے انسان قتل ہونے سے بچ سکتا ہے تو مدینے والے کا نام لینے سے جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچ سکتا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نظامت کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے۔ میں نے تو کبھی زندگی میں ایک دو کلام لکھا تھا جو ہندوستان میں بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہم خوشی منائیں گے تم جلو یا مر جاؤ، خوب پڑھتے ہیں۔ جب آ گئے حسین کے نانا کی نگاہوں میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا۔ میرا یقین ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی آواز انشاءاللہ آئے گی۔ کن نگاہوں میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا۔ اگر طیبہ سے دوری کا خیال آیا تو کیا ہوگا۔ معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ حضرات آئیے، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، محفل بہت اچھی ہے، اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک سب حضور سے محبت کرنے والوں کی تعداد ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کلکتہ شہر کی اس آواز کو جس کو دنیا ثنا خان رسول محترم شہباز رضا نوری کے نام سے موسوم کرتی ہے، میں ان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ جو پڑھو جاندار پڑھتے ہو، تم بہت شاندار پڑھتے ہو، میں اسے بار بار سنتا ہوں، تم جسے ایک بار پڑھتے ہو۔